جو ہمدردی کا ایک کارڈ ہے جو خان صاحب کو جیل میں جس طرح سے ان کی آنکھ کا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے، تو یہ معاملہ نواز شریف کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمدردی کا کارڈ جو تھا وہ اچانک سامنے آیا تھا، اور کس طرح سے پھر بعد میں جب سب کچھ کھلا تو یہ پتہ چلا کہ یہ پلیٹلیٹس کا معاملہ تو کہیں اور سے چل رہا تھا، کہیں اور سے رپورٹس کو مانیٹر کیا جا رہا تھا، اس میں جنرل باجوہ بھی شامل تھے، جنرل فیض بھی شامل تھے، نون بھی شامل تھی، اور یہ سارا کچھ ایسے طریقے سے بنایا گیا تھا کہ پھر جب عمران خان کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا تو ان کی وفاقی کابینہ نے بھی اس کی منظوری دے دی نواز شریف کے باہر جانے کی، اور سنا یہ گیا ہے کہ کیبنٹ میں بھی ایک دو خواتین جو تھیں ان کے آنسو آ گئے تھے، اور انہوں نے نواز شریف کے لیے آنسو بہا کر اس منظوری کی جو ہے اس میں ہاں ملائی تھی۔ اور پی ٹی آئی اور باقی سب لوگوں کا جو انسان دوست لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہمدردی کی یہ لہر کا دباؤ اتنا ہوگا کہ حکومت جھک جائے گی، اور حکومت اسی طرح کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی دل نرم ہوگا۔ مگر یہ بات یقینی ہے کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے پلیٹس والا معاملہ جس طرح کیا تھا یہ وہ نہیں کر رہی۔ اس دفعہ جو رپورٹ آئی ہے وہ عمران خان کے وکیل کی رپورٹ ہے، اور ظاہر ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کیسے یہ کر سکتی تھی، ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ نے ہی اشیر بات دی ہوگی سپریم کورٹ کی۔ میرا خیال ہے کہ ججز کے مزاج کو نہ سمجھنے والے لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ ججز جو ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ دباؤ ہو، باوجود اس کے کہ ان پر ایکسٹریم پریشر ہو، باوجود اس کے کہ وہ اپوزیشن کو ناپسند کرتے ہوں، باوجود اس کے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان ججز کو کیا کیا نہیں کہتی رہی، لیکن اس کے باوجود بھی ججز اس طرح کے آرڈرز ماضی میں بھی بڑے پاس کرتے رہے ہیں، جہاں وہ اسمبلیاں توڑتے رہے ہیں، جہاں وہ اسمبلیوں کے توڑنے کو سینکشن دیتے رہے ہیں، جہاں وہ سزائیں دیتے رہے ہیں، وہاں انہوں نے کئی دفعہ رہائی کا حکم بھی دیا ہے، وہاں کئی دفعہ انہوں نے ڈکٹیٹروں کو غاصب بھی قرار دیا ہے۔ میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی باغی سپریم کورٹ ہو گئی ہے، لیکن انسانی پہلوؤں پر انہیں غور بھی کرنا پڑتا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری سب سے جو اہم بات ہے، کوئی بھی حکومت چاہے وہ کسی فوجی کی حکومت ہو یا کسی سولین کی حکومت ہو، وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہتے کہ ان کا یہ تاثر ایک ظالم حکومت کا جائے۔ ان کے مخالف جو مرضی کہتے رہے، لیکن جب ان کے حامی بھی یہ سمجھنا شروع کر دیں تو وہ ایک نیگیٹو تاثر ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ ان کو ظالم کہا جائے یا ان کو ظالم سمجھا جائے۔ اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس تدبیر کے طور پہ ہو رہا ہے کہ جس میں ان کو ایک مہربان حکومت تصور کیا جائے، ان کو ایک آئینی اور قانونی حکومت جو کہ لوگوں کی بات سنتی ہے، جو کہ کورٹ کی بات سنتی ہے، جو کہ ڈاکٹر کی بات سنتی ہے، جو کہ وکیل کی رپورٹ جو ہے اس کو بھی سیریسلی لیتی ہے۔ یہ وہ تدبیر ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے میرے خیال میں۔ اور وہ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں سامنے آتے ہیں، جب واقعی کوئی سیریس ڈائلاگ ہوتا ہے تو اس کی سچویشن بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس وقت بالکل وہ سچویشن نہیں ہے۔ کوئی بظاہر مجھے کوئی اتنا بڑا ریلیف بھی نظر نہیں آ رہا کہ خان صاحب کو بنی گالہ بھیج دیا جائے، یا وہ بہت عرصے سے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2024 کے بعد سے یہ آپشن موجود ہے، لیکن اس آپشن کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس موجودہ سسٹم کو تسلیم کریں، آپ اس موجودہ سسٹم میں شامل ہو جائیں، کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ دھرنا نہیں ہوگا، کوئی اس طرح کی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، اور تاکہ کیونکہ فوکس جو ہے وہ معیشت ہے، اور معیشت کے لیے جو ہے وہ سب سیاسی جماعتوں کا جتنا بھی اس میں ایک کنسنسس ہو جائے، وہ تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، اور شاید کہیں دور عمران خان کے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔
تو یہ ایک نقطہ اشتراک ہو سکتا ہے، اور اس نقطہ اشتراک کی طرف بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ابھی بڑا وقت لگے گا۔ اب ظاہر ہے میرا تو یہ آئیڈیل ہے کہ یہ کاش ایسا ہو جائے، لیکن فی الحال میری یہ خواہش جلدی جلدی پوری ہوتی نظر نہیں آتی، اور یہ ہوگا ضرور کہ عمران خان صاحب کے جیل میں معائنے بھی ہوں گے، شاید انہیں اسپتال بھی لے جایا جائے، لیکن کوئی بہت بڑی مہربانی نہ حکومت کرنے والی ہے، کیونکہ حکومت کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہ مہربانی کر دی تو ہمارے پاؤں بھی اکھڑ جائیں گے، اور پھر دن ہی گنے جائیں گے کہ کس دن جو ہے وہ دھرم تختہ ہوگا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی جتنی دیر تک اپنے انتقام کے نعروں کو بند نہیں کرتی، اس وقت تک کیسے کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے؟ انہیں چاہیے کہ کم از کم مستقبل کے بارے میں جو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کا بدلہ نہیں لے سکی، بلکہ جب وہ پرائم منسٹر تھیں تو انہیں وہ چیف جسٹس بھی برداشت کرنا پڑا جس نے بھٹو کی پھانسی پر دستخط کیے ہوئے تھے۔ تو یہاں تو اس طرح کے دل خراش واقعات ہیں کہ جو ہے آپ کو پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور پھر وقت آنے پر جب آپ کو موقع ملے اور پھر کوئی قانونی طریقہ، آئینی طریقہ آپ ضرور اختیار کریں، لیکن یہ جو سر عام جو ہے دھمکیاں، انتقام کی بات، اس کے بعد کون ہے جو انہیں راستہ دے گا؟ تو راستہ لینے کے لیے ہمیشہ نرم لہجہ، نرم گفتگو یہ کرنی چاہیے، اور وہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی، اور اس وجہ سے راستہ بھی نہیں مل رہا۔